بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عید مبارک۔ عید کا چاند تو نظر آ گیا ہے، لیکن آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل تھا، جس کو سالگرہ بھی کہا جا سکتا ہے، برسی بھی کہا جا سکتا ہے۔ دوسری یہ اینیورسری تھی چپیڑوں کی، ایمبولینس کی، فائر بریگیڈ کی۔ یاد ہے 9 اپریل 2022 جب عمران خان صاحب ایک ڈائری پکڑ کے نکلے تھے، اور شاعر نے تو کچھ اور بھی کہا تھا، بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے، لیکن بہرحال وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلے تھے۔ اور لیکن اس سالگرہ کے ساتھ ساتھ آج آخری دن تھا جب جیل سے رہائی کا ایک موقع تھا بشرا بی بی کے لیے عید سے قبل، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکی۔ اب عید جیل میں ہی گزرے گی۔ اور ویسے تو عمران خان صاحب کے ایک اور ترجمان کی نوکری خطرے میں پڑ گئی ہے، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ وہ کیا خلاف بات کر رہے ہیں وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ کو بتاؤں کہ چیئرمین سینٹ بلا مقابلہ منتخب ہو گیا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں، اور باتیں، ملاقاتیں، ٹیلی فون کالیں چلے جا رہی ہیں۔ لوگوں کو ٹینشن دینے کے لیے لگتا ہے مطلب آرام سے یار کر رہے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں۔ ویسے تو ان کے وزٹ پر بھی اعتراض ہے۔ گئے تو وہ عام مسافروں کے جہاز پر تھے، لیکن اس نے کیا کیا پریشانی کریٹ کی ہے، ان ساری چیزوں پہ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ آج 9 اپریل وہ یاد دلاتا ہے وہ دن جب اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے آئین اور قانون سب چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک شخص نے، یعنی عمران خان صاحب نے، آئین سے، روایات سے، قانون سے ٹکر لینے کی کوشش کی۔ عدم اعتماد کی تحریک پہ فیصلہ نہیں کروانا چاہتے تھے وہ، اس پہ کاؤنٹنگ سے پر وہ بچنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس ساری کوششوں میں پھر رات کا اندھیرا چھا گیا۔ پھر ان کے گھر کے باہر کچھ ایمبولینس سے، فائر بریگیڈ اور یہ سب ساری چیزیں، اور پریزن وین جب یہ سب چیزیں پہنچ گئیں، قیدیوں کی وین، تو پھر اس کے بعد کچھ افواہیں اڑی۔ افواہیں تھی چپیڑوں کی، ہیلی کاپٹر کی، کہ ہیلی کاپٹر لینڈ کی اور کیا کیا ہوا۔ خیر ان میں کوئی صداقت ایسی کبھی بھی ایسی بات واضح نہیں ہوئی، نہ ایسی چیز ہونی چاہیے۔ عمران خان تو کل تھے، آج نہیں ہیں، کل پتہ نہیں کون ہوگا وہاں پر، ابھی کوئی اور ہے۔ وزیر اعظم کے عہدے کی اپنی عزت ہے، وہ ہونی چاہیے۔ وہ وزیر اعظم کا عہدہ نہیں ہے، وہ ہم سب کے مینڈیٹ کی عزت ہوتی ہے۔ اچھا، وہ سمجھتے اس لیے نہیں ہے، اس کو ریئلائز اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ان کا جس طرح سے آنا ایک پروسیجر کا حصہ تھا، اور اس کے پیچھے سینکڑوں ہزاروں ریزرویشنز تھی، کہ وہ باجوہ صاحب تھے، وہ فیض صاحب تھے، وہ RTS بٹھایا گیا، جو کچھ ہوا، سارا کچھ ہونے کے بعد وہ جب وزیر اعظم بن گئے تھے تو جانے کے لیے بھی ایک لیگل طریقہ کار تھا۔ وہاں پہ اللیگل بھی چیزیں تھیں، جانے کے لیے ایک طریقہ کار لیگل تھا، کہ جو پارٹیاں انہیں وزیر اعظم جنہوں نے مل کے بنایا تھا، انہوں نے اپنا وہ جو ان کے ساتھ دینے کا وعدہ تھا وہ ختم کر دیا، وہ ایگریمنٹ ختم کر دیا، وہ ان سے الگ ہو گئی تو ان کی حکومت جا رہی تھی، لیکن وہ نہیں مانے۔ بہرحال یہ وہ اینیورسری ہے، وہ برسی ہے، وہ سالگرہ ہے جو عمران خان صاحب کو اور ان کے لانے والوں کو یہ یاد دلاتی رہے گی کہ عوام کے مینڈیٹ کو عوام کی مرضی کے مطابق چلنے دینا چاہیے۔ آرٹیفیشل طریقے سے کھڑے کیے ہوئے بت اپنے اوپر گر پڑتے ہیں اور اس پہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ نقصان ہم مسلسل برداشت کیے جا رہے ہیں، مجبوری ہے، ظاہر برداشت کر رہے ہیں، لیکن وہ کیسے چلے گا، کہاں تک معاملات آگے جائیں گے۔ 9 مئی کے کچھ لوگوں کی رہائی شروع ہو چکی ہے، جس کے لیے پہلے کہا گیا تھا کہ عید سے پہلے ہو جائے گا، ان میں سے کچھ لوگوں کی رہائی شروع ہو چکی ہے۔ باقی لوگوں کو اس کا مطلب سزائیں مل جائیں گی۔ 80+ میں لوگ ہیں جن کو سزائیں ہوں گی۔ اس کو PTI اور ان کی وکلا کی ٹیم کس طرح مینیج کرے گی، کیونکہ جب بری ہونے کی اور سزائیں مکمل کر کے گھر جانے کے لیے اجازت ملنے کی فیصلے اگر وہ قبول کر رہے ہیں فوجی عدالتوں کے، سپریم کورٹ کے حکم کے بعد، تو پھر باقی بھی ظاہر قابل قبول ہوں گے اور وہ بھی ہو ہی جائیں گے۔ بشرا بی بی کا آج کیس، عدت کی مدت والا کیس، اس میں ایک امکان تھا کہ شاید ان کی ضمانت ہو جائے، لیکن وہ پھر لٹک گیا عدالتوں میں۔ وکلا کی جو طریقہ کار، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ایسی ہی چلتی ہیں، اور انہیں آج عید سے ایک روز قبل جو چھٹی ملنے کا امکان تھا وہ نہیں ہو سکا، اور عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ کیا بشرا بی بی اور عمران خان کی عید پر ملاقات کا انتظام کیا جائے گا؟ ابھی بھی ساری باتیں تو اسی طرح سے چل رہی ہوتی ہیں نا عدالتوں میں، کہ جی ان کی آن لائن ملاقاتیں کرا دیں، وہاں پر ارینجمنٹ نہیں ہے تو وکیل صاحب ان کے لیے کوئی لیپ ٹاپ لے آئیں، اس پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہو، ان سے بات کرائی جائے۔ مطلب
میرا صرف اس میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ جو کچھ قانون کے مطابق الاؤڈ ہے، جتنی سہولتیں وہ ساری ملنی چاہیے، وہ چاہے عمران خان صاحب ہوں یا کوئی بھی دوسرا مجرم ہو، کوئی بھی دوسرا قیدی ہو، ان سب کو ملنی چاہیے. اور جو الاؤڈ نہیں ہے وہ پھر کسی کو بھی نہیں ملنی چاہیے. وہ ایک عام آدمی کو نہیں مل رہی تو پھر وہ عمران خان صاحب ہوں، وہ نواز شریف صاحب ہوں، وہ آصف زرداری صاحب ہو، کوئی بھی ہو جیل میں، کسی کو بھی نہیں ملنی چاہیے. یہ سمپل سا کہیں تو یہ اصول بنا لیں آ کر کہ ہم نے قانون کے مطابق چلنا ہے. تو وہ نہیں چلنا چاہ رہے عمران خان صاحب، اور اس میں بھی اپنے بینیفٹس لیتے جا رہے ہیں، لیکن ان کے مسائل گمبھیر تر ہوتے جا رہے ہیں. پارٹی کے اندر کے اختلافات ہم ہر روز آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. حد تو یہ ہے کہ رؤف حسن صاحب سنو نیوز پر بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ عمران خان صاحب ٹوٹے نہیں ہیں، جھکے نہیں ہیں، لیکن وہ مایوس ہیں اور فرسٹریٹ ہو گئے ہیں، اور فرسٹریشن میں کوئی بھی غلط قدم اٹھا سکتے ہیں. اب رؤف حسن صاحب کا عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہنا سمپلی اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ تو صرف رؤف حسن صاحب کی ہی چھٹی ہونے کا ایک عمل ہو سکتا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کے بیانات، اچھا وہ اس میں کافی باتیں اس میں کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا، دوسری طرف عمران خان صاحب جب یہ بتاتے ہیں کہ میں باجوہ صاحب سے بھی پہلے مل چکا ہوں 2 مرتبہ، تو عاصم منیر صاحب کو بھی کوشش کی تھی، صدر عارف علوی کے ذریعے بھی میسیج دیا، تو اب بھی میں ملنے کو تیار ہوں. تو وہ اپنی جو خواہش ہے ان کی اقتدار میں واپس آنے کے لیے، ملاقاتوں کی جو خواہش ہے وہ صرف ایک جگہ پر ہے. وہ ان کی خواہش ہے کہ آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہو، ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات ہو، ڈی جی سی سے ملاقات ہو، سیکٹر کمانڈر سے ملاقات ہو. کسی سیاسی طاقت سے وہ نہیں ملنا چاہتے. ہاں مجبور ہو کر انہوں نے تھوڑا سا جو کوشش کی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی رابطے کی کوشش کی ان کی پارٹی کے لیول پہ، وہاں تک ہے. خود وہ صرف فوجیوں سے ملنا چاہتے ہیں، جنرلز سے ملنا چاہتے ہیں، جمہوری لوگوں سے یا اپنے جمہوری جو مخالفین ہیں ان سے نہیں ملنا چاہتے. یہ اتنی ان کی جمہوری سوچ ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ آگے چل رہے ہیں. کیا وہ کامیاب ہو سکیں گے؟ ابھی تو نہیں نظر آ رہا. کیسز ایسے ہیں ہمارے ملک میں، عدالتوں میں یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، کیس بنانے والے، پروسیکیوشن والے، گواہان، ثبوت، یہ ساری چیزیں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ جس میں کسی نہ کسی کیس میں ریلیف مل جائے. اور وہ ہم تمام سیاسی لیڈرز کے لیے دیکھ چکے ہیں. وہ کبھی ایک خاص وقت بدلنے کے بعد، کبھی کوئی خاص عہدیدار بدلنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو وہ عمران خان صاحب کے لیے بھی اس طرح کا ریلیف ضرور موجود رہے گا، لیکن ابھی تک، آج کی تاریخ تک ان کا جیل سے باہر نکلنا، واپس اقتدار میں آنا، اس کی گنجائش نظر نہیں آ رہی. چونکہ وہ اتنا آگے نکل گئے ہیں اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے. وہ چاہے 9 مئی کا واقعہ ہو، چاہے IMF کو خط لکھنے کی بات ہو، اور چاہے امریکی انتظامیہ سے ترلے منتیں کرنے کی بات ہو کہ پاکستان کو پریشرائز کرے، کسی طرح پاکستان پہ دباؤ ڈالیں، صرف عمران خان صاحب کے اقتدار میں واپس آنے کے لیے. تو اس صورت میں میرا نہیں خیال کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ایسی صورت میں کوئی ڈیل کر کے انہیں باہر بھیجے گی. باہر جانے کی بات کریں تو ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی باہر گئے ہوئے تھے، سعودی عرب کا دورہ کر کے آئے ہیں. ہم بڑی خوشیاں منا رہے ہیں اور بڑے پازیٹیو بات ہے. جیسے ابھی تک سامنے نظر آئی ہے بات، وہ $5 ارب کی. اچھا، ابھی جو $5 ارب آ رہے ہیں وہ رول اوور کی بیس پہ وہ بینک میں رکھنے کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے. ٹوٹل جو ہے وہ 21 ارب کا پیکج ہے، جس میں آئل ریفائنری ایک لگائی جائے گی، اور ایک جو ہے کاپر کی مائننگ کے حوالے سے جو پروجیکٹس ہیں ہمارے، اس میں انویسٹمنٹ ہوگی. تو یہ بڑی ہیوج اماؤنٹس ہیں. اگر وہ انویسٹمنٹ آ جاتی ہیں تو یقیناً وہ پاکستان کی ترقی، ہم سب کی ترقی، ہم سب کی خوشحالی کا ایک راستہ ہموار ہوگا. اس پہ ہمیں بھی انہیں کیا کہنا چاہیے، نیک تمناؤں کا اور خواہشات کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ کرے یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جائے. $5 ارب تو وہ والا سسٹم ہے جو آلریڈی انہوں نے جیسے 3 ارب دیے بھی ہوئے ہیں، کہ بینک میں پڑے ہوتے ہیں اور رول اوور ہوتے رہتے ہیں بغیر کسی سود کے. میرا خیال ہے کہ وہ بس وہاں رکھے ہوئے ہیں، اور ہماری ایک خاص جو لیول ہے فارن ایکسچینج ریزروز کا، اس کو شو کرنے کے لیے. تو وہ ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی سپورٹ ہے پاکستان کے لیے، تو ہو جائے گا. اور اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں 21 ارب کا ٹوٹل جو پیکج ہے، اس میں ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اس دوران میں ایک اور خبر جو ہے وہ ظاہر ہے عجیب سا لگتا ہے کہ اس لیول پر کیوں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو دورہ تھا انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، اور دوسرا ظاہر ہے عمرہ کرنا تھا. شہباز شریف صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے، مریم نواز صاحبہ بھی ساتھ تھیں. لیکن اسی میں ایک مسئلہ یہ آیا کہ اگرچہ وہ اسپیشل فلائٹ کے بجائے کمرشل فلائٹ PIA کی فلائٹ سے گئے،
جاتے ہوئے ان کی فلائٹ تھی PK759 اور واپسی پہ تھی 842 PK842۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جدہ سے اسلام آباد کی فلائٹ تھی PK842 اور وزیر اعظم صاحب اور ان کے وفد نے چونکہ آنا تھا، اس لیے پہلے تو اسے 2 گھنٹے لیٹ کیا گیا، انتظار کرایا گیا جدہ ایئرپورٹ پہ، اور پھر ان خصوصی مہمانان کے بیٹھنے کے بعد وہ فلائٹ اسلام آباد کی بجائے لاہور میں لینڈ کی۔ اور ظاہر ہے لوگ شور مچائیں گے، لوگوں نے شور مچایا، اس پہ احتجاج کیا، اور یہ ان کا رائٹ ہے، اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے۔ حکومت پاکستان کو، وزیر اعظم صاحب کو اور ان مشیران کو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا، انہیں سوچنا چاہیے تھا، یا تو آپ فلائٹ دوسری لے لیتے یا پھر وہ لینڈ وہاں کر جاتے، اس میں کون سا مسئلہ تھا۔ اچھا، اور دوسرا کام یہ ہوا ہے کہ لاہور سے جدہ جانے والی جو فلائٹ تھی PK759 جس میں یہ لوگ گئے تھے، اس فلائٹ پہ جاتے ہوئے وہ فلائٹ جدہ کی بجائے مدینہ منورہ میں اتار لی گئی تھی۔ اچھا، جو مسافر اپنے حساب سے پلان کر کے گئے انہوں نے وہاں جانا ہے، تو چند مسافروں کے لیے وہ VIP ہیں، لیکن اس VIP کلچر کے حوالے سے کچھ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عوام کو تکلیف دینے والے معاملات نہیں ہونے چاہیے، بجائے 300-350 مسافر جو ہیں ان کو ڈسٹرب کیا جائے، یہ 20 مسافر جو ہے ان کو بھی تو تھوڑا سا ٹائمنگ کے لیے بھی تو مینیج کیا جا سکتا تھا، یہ دوسرے سٹیپ پر جا کر اتر جاتے۔ اور اس میں PIA کو کیسے پے کرنا پڑتا ہے، کیا مسائل ہیں، ان ساری چیزوں پہ جب شور مچتا ہے تو وہ کوئی بھی حکومت ہو، صرف اس پہ توجہ دلانے کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ جو شاہی انداز ہے نا، سٹائل جو ہے، مطلب آپ نے ایک طرف تو یہ دکھا دیا کہ ہم اسپیشل فلائٹ سے نہیں گئے، عام کمرشل فلائٹ پہ چلے گئے، تو دوسری طرف وہی پروٹوکول کی چیزیں اس طرح سے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دنیا بھر کے حکمران یا تو اپنے اسپیشل پلینز میں سفر کرتے ہیں، لیکن جب عام مسافروں کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو پھر عام مسافروں کا خیال رکھتے ہیں۔ ہماری حکومتوں کو بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہمارے سیاستدانوں کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور ایک اور اہم خبر جو تھی آج کی، وہ چیئرمین سینٹ کا انتخاب تھا جو آج صبح ہوا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کے چیئرمین بن گئے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کو، پیپلز پارٹی کو اور اتحادی حکومت کو مبارک ہو، بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں۔ ایشو وہاں پر تھوڑا سا ہے کہ PTI نے بائیکاٹ کیا کیونکہ ان کے لوگ جو KP سے سینیٹر آنے تھے وہ نہیں آ سکے، اگرچہ وہ ان کا نمبر تھوڑا سا بڑھ جانا تھا۔ گیلانی صاحب کو نہیں روک سکتے تھے، کوئی پاسبلٹی نہیں تھی دور دور تک بھی، لیکن ان کا نمبر تھوڑا سا بڑھ جانا تھا۔ لیکن کیا کریں، PTI ہے، ضد نہ کرے، قانون کے خلاف نہ چلے، غیر ضروری احتجاج برائے احتجاج نہ کرے، تو پھر PTI کیسے ہوئی؟ تو خان صاحب کی یہ پالیسیاں کیا رنگ لائیں گی؟ اصل مسئلہ تو میرا اور آپ کا اور پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو آپس میں لڑائی جھگڑے کر لینے چاہیے، آپس میں اختلافات ان کے رہنے چاہیے، آپس میں ان کے جو ہے نا اٹ کھڑکا جس کو کہتے ہیں لگا رہنا چاہیے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن ملک کی ترقی، ملک کے لیے ہونے والے کام، قانون سازی اور معیشت کے حوالے سے جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں وہ نہیں رکنے چاہیے، اس پر توجہ دیں۔ پاکستان خوشحال ہوگا، پاکستان بہتر حالات میں ہوگا تو ہم سب خوشحال ہوں گے۔ شکریہ۔